ہمارا لوامہ کی لڑائی ہے. نفس لوامہ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ عقل سے بصیرت سے کہتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے کریں. ہمارے پیغمبر حضرات ہیں یا ہمارے جو پیر مرشد ہیں یا ہمارے جو اتنے بڑے بڑے جو ہستیاں وہ گزری ہیں انڈو پاک میں، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میرے لیے یہ کروں گا میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا. وہاں تو حساب کتاب اس طریقے سے ہوگا. لہٰذا انہوں نے قرآن و حدیث پر زور دیا، قرآن پر، خدا کے کلام پر، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا. اس میں ہر چیز لکھی ہے. اے بندے یہ کرو گے تو یہ انجام ہوگا، یہ کرو گے تو یہ نقصان ہوگا. آپ کے جو آپ کے نفسانی خواہشات ہیں، حیوانی خواہشات کا غلبہ ہوگا. اور آپ کو میں نے عقل دے دی ہے، عقل سے آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے اور اس کے جائز طریقے بتا دیے کہ بجائے آپ ہر طرف یہ اس طرح محبتیں کر کے سیکس سکس کرتے پھریں. یہ نہیں ہے. اگر محبت ہے تو دونوں کو، اگر محبت ہے تو آپ نکاح کریں، شادی کریں، پھر اپنی خواہشات پوری کر لیں. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ عشق ہے اور عشق میں آپ سب کچھ کر جائیں اور پھر کہیں گے نہیں جی اللہ میں نے کہا جی پیار محبت ہونا چاہیے تو اللہ میاں کا پیار محبت یہ نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو مس انٹرپریٹیشن کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ان ہستیوں نے کیا اپنی زندگی گزار دی، کس طریقے سے بڑے بڑے لوگ اس سلسلے میں شہید ہو گئے، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. آپ دیکھیں آپ کا کیا ہوتا ہے ملک میں جب وقت آتا ہے اسلام کا تو کس طریقے سے لوگ اپنی قربانی پیش کرتے ہیں. لیکن اگر وہی جو قربانی پیش کرنے والے ہیں وہ ہیرا پھیری اور لٹیرا کر کے پیسے اکٹھے کرنے کے چکر میں چلے جائیں اور کہیں گے جی ہم تو شہیدوں کہ جی امام ہیں تو دس ہیں دیٹ، تو اس طرح بات نہیں بنتی. ہر ایک شخص نے نفسیاتی تو لہٰذا جانا ہے، حساب کتاب ہونا ہے. یہ نفسانی اور روحانی جنگ ہے اس ورلڈ میں. تو جو اس میں سے جو اصولوں کے تحت چلا، آپ جس نے اپنے اوپر صبر کیا، توکل کیا، اپنے آپ کو قابو کیا، جو اس کے پیر مرشد نے اس کو سمجھا، اس کے اوپر نفس امارہ پر اس نے کنٹرول کیا اور نیکیوں کیا، لوگوں کے پیار محبت کیا، آپس میں لڑائی بڑائی نہ کی. تو یہاں تو یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے فرقے بن گئے ہیں، ایک دوسرے لڑا رہے ہیں. اور صرف یہ ہے، اور انڈر دا نیم کون بدنام ہو رہا ہے؟ اسلام بدنام ہو رہا ہے. یعنی ٹیررزم، ایکسٹریمزم، سیکٹرزم. اللہ تعالیٰ تو نہیں کہا تھا سیکٹرزم آپ کریں. قرآن شریف میں ذکر ہے کہ آپ اس وقت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اپنے مفادات کے لیے. ان کی انٹرپریٹیشن اس طریقے. تو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے یہ جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ہر طرح کی قربانی دی، ہر طرح کی اپنی من کی قربانی کی، اپنی جان کی قربانی کی، اپنی مال کی قربانی کی، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑا حق کے لیے، اور انہوں نے عبادت کی اور لوگوں کو طریقہ کیا. ان کو بتانا کا واحد وہ طریقہ کار تھا وحدہ لا شریک ہے، یہ ہمارے پیارے نبی ہیں، یہ طریقہ کار ہے، اور آپس میں پیار محبت کرتے. انہوں نے آپس میں آپ کو جوڑا. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب میرا پیر فلاں ہے جی، میری گدی فلاں ہے، میری فلاں طریقہ سے یار. تو اللہ میں نے طریقہ اور یہ گدیاں شدیاں نہیں بنائیں، یہ ہماری خود ساختہ ایک کنٹرول کرنے کے ایک میں سے غیر اسلامی طریقہ کار ہے. اللہ میں نے تو نہیں کہا کہ یہ گدی ٹھیک ہے تو یہ گدی غلط ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے اعمال نہیں آنا ہے، ڈیڈس کے حساب سے میں نے دیکھنا ہے. اور انٹینشن میں بار بار کہہ رہا ہوں، محبت ہے تو اس کی انٹینشن دیکھیں، اس کے اندر پیورٹی کتنی ہے، سنسیئر کتنا ہے، کس طرح اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے، کس طرح روزے رکھ رہا ہے، کس طرح اپنے آپ کو بھوکا مار رہا ہے، کس طریقے سے پیسے نہیں ہیں تو پیدل کسی مکہ شریف جا رہے ہیں، کس طریقے سے انہوں نے صحبتیں لیں، کس طریقے سے انہوں نے اپنا تن من ہر چیز راہ لیلا دے دیا، یتیموں مسکینوں کو دے دیا. تو کہنے کا مطلب ہے ان چیزوں کی طرف آپ آتے نہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ وہی جسے میں نے سٹارٹ میں آپ کو کہا کہ ود دا پیسج آف ٹائم جو پیار اور محبت تھا وہ مصنوعی بنتا چلا جا رہا ہے، اس میں ملاوٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. تو ان کے اندر وہ چیزیں نہیں رہی جس کی وجہ سے کہ ہم پیچھے کی طرف چل جا رہے ہیں، اور بجائے ترقی کو کرنے کی بجائے ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم شارٹ کٹ ٹیکنیک ڈھونڈتے ہیں ان لوگوں میں کہ جائیں جی مزار پر مل جائے گا، یہ کر لیں وہ کر لیں، بچے دے دیں. بھائی اللہ کے بندے اگر یہ ہوتے، وہ انسان ہے ہماری طرح تھے لیکن اللہ کے پیارے تھے، انہوں نے ڈیووشن کی، انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا. تو لہٰذا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پلیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان لوگوں کا جو زندگی تھی انہوں نے وقف کر دی، اور جس محبت کے جنون میں آپ انہیں سب کچھ اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور عشق میں مبتلا ہوئے، کوئی کسی طریقے سے ان کے اللہ تعالیٰ کے حساب میں گم ہیں اور اسی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اسی میں اپنے آپ کو زندگی کا مقصد بنا رہے ہیں.
یہ اس چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اگر کیا اس کا دوسری طرف آئیں تو جن کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے، ہیر رانجھا کے ان لوگوں نے کیا اپنے آپ کو قربانی دی اپنے محبوب کے لیے، کس طریقے سے ریتوں میں اور کچے گھڑے پر، ساری کہانی آپ کو پتہ ہے، سامنے رکھیے گا کہ یہ سچی محبت ہے، اسے کہتے ہیں عشق۔ یہ وہ سیکس نہیں ہے، یہ سیکس والی محبت نہیں ہے، یہ باڈی والی محبت نہیں ہے، یہ ہے جنون، ایک عشق، ایک چیز میں گم ہو جانا، کھو جانا، ڈیووٹ کر دینا، اپنے آپ کو اس میں وقف کر دینا، اور اس کے لیے اس کا زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے محبوب کو حاصل کرا۔ کسی نے محبوب اپنے محبوبہ کو بنا لیا، کسی نے خدا کو محبوب بنا لیا، کسی نے اپنے پیر فقیر کو کہا جی میرا پیر فقیر مجھ سے خوش ہو، وہ کیسا خوش ہوگا؟ کیا اس کا چڑھاوے دینے کا ہوگا؟ نہیں، انہوں نے جو کہا تھا اس پر عمل کریں گے، ان کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ثواب ہے۔ تو میں نے الفاظ کے ساتھ میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عشق جو ہوتا ہے حقیقی، اس میں بناوٹ نہیں ہوتی، دھوکہ بازی نہیں ہوتی، اس میں فراڈ نہیں ہوتا، اس میں آپ کسی کو بیوقوف نہیں بنا رہے ہوتے، اس میں کیا ہوتا ہے، سچی ہوتا ہے، پیور سنسیئر ڈیووشن، اینڈ دیٹ بیکم دا امیج اور ایم آف یور لائف۔ تو پلیز جو کچھ بھی آپ کریں، اگر آپ نے پیار کرنا ہے اور عشق کرنا ہے تو عشق حقیقی ہو، جس میں ملاوٹ نہ ہو، دھوکہ بازی، فراڈ، منافقت، ایک دوسرے کو ہیرا پھیری کر کے لوٹنے والا چکر نہ ہو۔ میں ان الفاظ سے آپ سے اجازت دیتا ہوں۔ اگلے پروگرام میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ کرام نے کس طریقے سے عشق خدا پورا کیا اور ہمیں کیا ہم سے سبق ملنا چاہیے۔ الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ اور اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور عجز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اور وہ جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے۔ انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم۔ والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما۔ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس جاندار کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق یعنی شریعت کے حکم سے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا۔ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ قیامت کے دن اس کو دونا عذاب ہوگا اور ذلت و خواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا۔ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم
الحسنات وكان الله غفورا رحيما. مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ تو بخشنے والا مہربان.